بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزا اللہ عنا محمد اللہ وآلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع آپ کے سامنے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں اور ہماری ذمہ داری۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر بات کی پیشن گوئی کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں۔ شاہ مصر کے خواب کی تعبیر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ تم پر 7 سال قحط آئے گا، تو اس قحط سے نمٹنے کی منصوبہ بندی کے لیے بھی فرما دیا۔ شاہ مصر کو خواب آیا تھا تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بتایا، آپ نے پھر تعبیر بتائی اس بادشاہ کو کہ تم نے منصوبہ بندی کرنی ہے۔ چنانچہ شاہ مصر نے اس پر عمل کر کے اپنی رعایا کو قحط سے بچا لیا تھا۔ اب منصوبہ بندی کا کون کہہ رہا ہے؟ نبی کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے خاص بندے۔ تو جب نبی کہہ رہے ہیں منصوبہ بندی کر لینی چاہیے تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمیں کچھ لوگ ایسے ملے ہیں جو تو بالکل ہی غافل ہیں، کوئی منصوبہ بندی ہے نہیں۔ کچھ ہیں جو جناب منصوبہ بندی کو یا اسباب کو ویسے ہی توکل کے خلاف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو کرے گا اللہ ہی کرے گا، اللہ نے تو اسباب بتائے ہمیں، تو ہم نے نہیں کی تو ہم نے کتنا نقصان اٹھایا ہے۔ شام کے اندر حالات دیکھ لیں آپ، یہ پکچر آپ کے سامنے چل رہی ہیں، تباہی مچا دی انہوں نے۔ شام میں انہوں نے نہ عورتوں کو چھوڑا ہے، نہ بچوں کو چھوڑا ہے، نہ انہوں نے گھر چھوڑے ہیں، نہ ہاسپٹل چھوڑے، نہ مساجد، کچھ نہیں چھوڑا۔ اب عرب کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث واضح موجود ہیں۔ کیا پلاننگ ہے؟ کوئی پلاننگ نہیں ہے، سارے آرام۔ یہ تیسری لائن سے دیکھیں، اس امت کے امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے خبر دے رہے ہیں کہ دیکھو فلاں مسلم ممالک پر ایسے حالات آئیں گے، لہذا پہلے ہی سے اس کی منصوبہ بندی کر کے رکھنا۔ لیکن مسلمان اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانتے، بلکہ غفلت کی دنیا کے باسی بنے ہوئے ہیں۔ غفلت ہے ان کی، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے نبی نے حق فرمایا، لیکن سستی اور غفلت نے یہاں تک پہنچا دیا ہے، کوئی پلاننگ ان کی نہیں ہے۔ تو غفلت کی دنیا کے جو باسی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہماری تقدیر ہی ایسے لکھی ہے، پلاننگ کوئی نہیں کرنی، اور کھلم کھلا یہ کہہ دینا ہے کہ اللہ نے ہماری تقدیر میں ایسے لکھا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے نبی نے جو باتیں فرمائی ہیں کس کے لیے فرمائی ہیں؟ خصوصاً مسلمانوں کے لیے فرمائی ہے کہ وہ اپنی پلاننگ کو بنا کر رکھیں، اپنی منصوبہ بندی کریں، دعائیں بھی کریں، اللہ سے بھی مانگیں، لیکن اسباب کے درجے میں بھی ہمیں تیاری رکھنی ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں ایسا ہوا تھا کہ اس کے ملک میں، اس کے شہر میں جہاں پہ اس کا دارالحکومت تھا، کچھ علماء ایسے آئے کہ وہ لوگوں کو یعنی کہ بیان کیا کرتے تھے کہ یہ جنگ و جدل نہیں کرنا چاہیے، قتل و غارت نہیں کرنی چاہیے، منصوبہ بندی نہیں کرنی چاہیے، بس نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے معاملات آسان کر دے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب خبر ملی تو اس نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی ان سے ملنے کے لیے چلا گیا اور جا کے ان سے سوال کیے، آپ بتائیں، چلو ہم جنگ نہیں کرتے، ہم پلاننگ نہیں بناتے، تو کیا کریں؟ بیت المقدس کو کیسے فتح کریں؟ بیت المقدس جو ہے اس کے اوپر کفار کا قبضہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بس دعا کرو اللہ سے۔ تو انہوں نے کہا دعا سے کیا بیت المقدس فتح ہو جائے گا؟ تو پھر انہوں نے جواب کوئی نہیں دیا۔ 1-2 سوال انہوں نے اور کیے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو سمجھ آ گئی کہ یہ جاسوس ہیں اور انہوں نے علماء کا حلیہ بنایا ہوا ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کی انگلیاں کاٹ دی۔ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ مسلمانوں کو یعنی جہاد سے دور کر رہے ہیں اور یہ مسلمانوں کے دماغ خراب کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آج کل مسلمان ہیں، دیکھیں فلسطین میں کیا ہوا ہے، صرف دعاؤں پہ زور دیا ہوا، دعا سے ہر کام نہیں ہوتے، دعا بھی کرنی پڑتی ہے، دوا بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، سچ بتاؤ تم کون ہو، ورنہ میں تمہاری گردنیں اڑا دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جاسوس ہیں۔ علماء کا بھیس بدل کے وہ آئے تھے۔ تو اب بھی ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو جو یہی کہتے ہیں بھائی لڑنا نہیں چاہیے، حالانکہ دیکھیں وہاں پر معصوم بچے مارے جا رہے ہیں تو ان کو کوئی نہیں کہتا۔ تو یہاں پر اپنے لوگوں کو ان کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے۔ تو میرے ناظرین، اسباب جو ہے اختیار کرنے چاہیے، ہمیں حکم ہے ہمارے نبی کا، جیسے کفار اسباب اختیار کریں
تو مسلمانوں کو بھی اس سے ایک ہاتھ آگے کرنے چاہیے، لیکن افسوس کا مقام ہے مسلمان غفلت کی نیند سویا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حکمرانوں کو بیدار کر دے، پوری امت کو بیدار کر دے۔ تو میرے ناظرین ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کرنا، کمنٹ بھی کرنا، لائک بھی کرنا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کو اپنا کھویا ہوا مقام عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔